بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام نے عورتوں پر کس قدر احسانات فرمائے، خواتین کے لیے کس قدر آسانیاں پیدا فرمائیں، لبرلز بیچاروں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں۔ ان گنت لا تعداد بے شمار دلائل ہیں، اور ان میں سے ایک آج کی حدیث بھی ہے۔ اور آج کی حدیث کا موضوع یہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا منع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے حرام رشتوں کے حوالے سے 3191ویں حدیث کتاب میں اور 19ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن الضحاک بن فیروزہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسلمت وتحتی اختان قال اختر ایتہما شئت رواہ الترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے آپ نے سنا کہ یہ روایت سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں ہے۔ تفصیلی حوالہ سنن ابی داؤد سے نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے طلاق کے فروعی مسائل اور احکام کا بیان ہے۔ 25واں باب ہے کہ قبول اسلام کے وقت آدمی کے پاس 4 سے زیادہ عورتیں یا 2 بہنیں نکاح میں ہوں تو ان کا کیا حکم ہے۔ الفاظ آپ نے حدیث کے سماعت فرما لیے۔ حدیث کے درجے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ کم از کم حسن درجے کی روایت ہے۔ سنن ترمذی میں 1129، سنن ابن ماجہ میں 1951، مسند احمد بن حنبل میں 18040۔ اب اس حدیث پر ائمہ اہل حدیث نے، بلکہ اہل الحدیث نے، محدثین نے حکم کیا لگایا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ امام بحقی نے اس کو اصح قرار دیا۔ پھر ابن دقیق العید نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے۔ ابن الملقن جو کہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس کو صحیح یا حسن قرار دیا۔ پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ صحیح سنن ابی داؤد میں اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ شیخ شعیب الارناؤط نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ حافظ ابن حجر بھی اس کو مواقع الخبر میں حسن قرار دیتے ہیں۔ امام عین النخب الافکار میں اس کو حسن قرار دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے امام ابن حبان اس کو اپنی صحیح میں نقل فرماتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت کسی بھی اعتبار سے حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ضحاک بن فیروز دہلوی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور 2 سگی بہنیں یعنی میری بیوی اور میری سالی میرے نکاح میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کرو، دوسری کو چھوڑو۔ معزز خواتین حضرات، جب 2 سگی بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں ہوں گی، رشتوں کے اندر کیسے دراڑ پیدا ہوگی، کیسے تناقض پیدا ہوگا، کیسے تضاد پیدا ہوگا، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے کے نکاح اسلام نے صحیح تسلیم کیے ہیں، بشرطے کہ کوئی اسلامی حرمت نہ آ جائے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی انسان پر شرعی احکامات نافذ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ جی سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلامی احکامات سمجھائیں، یہ بات غلط ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی معاملہ جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، اسلام قبول کرتے ہی فرائض لاگو ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ اگر 2 سگی بہنوں سے نکاح کر لیا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا، کسی ایک کو طلاق دینا ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔
خصوصی طور پر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔